عزیزان محترم، آپ 61 ہجری کے امام پر گریہ کریں اور وقت کے امام پر نہ روئیں تو یہ انصاف نہیں ہے. وہ امام تو ظاہر ہے آئے اور چلے گئے، یہ امام تو حاضر ہے. تو کتنا ہم امام کو یاد کرتے ہیں اور امام کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ اصل تو یہی ہے کہ ہم مجلس ہے ہی اس لیے. یہ مجلس اصل میں آخری کی تیاری ہے، صرف ثواب کمانے کے لیے تھوڑی ہے. ثواب کہاں لے کے جائیں گے آپ مجھے بتائیں؟ جب امام ہی راضی نہیں ہوگا تو ثواب کہاں شفٹ ہوگا؟ امام راضی ہونا چاہیے. آج یہ جو یونیورسٹی کھلتی ہے یہ امام کی بلانے کے لیے ہے. اور سمجھنے کی کوشش کریں، پوری دنیا تیار ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، پورا خطہ ریڈی ہو گیا ہے. ظہور دور نہیں ہے، کوئی بتا تو نہیں سکتا ظہور کب ہوگا، لیکن ظہور نزدیک ہے. ہم دعائے عہد پڑھتے ہیں ہر روز صبح، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. وہ اس کو دور دیکھتے ہیں مگر میں تو قریب دیکھتا ہوں نا. آپ کے لیے ظہور ہو جانا چاہیے. استاد پناہیان کہتے ہیں کہ ظہور بھی دو طرح کا ہے، ایک ظہور صغریٰ ہے اور ایک ظہور کبریٰ ہے. یعنی ظہور صغریٰ یعنی بالکل سب کے لیے ہو جائے گا، لیکن ظہور صغریٰ ان کے لیے ہو گیا جو لوگ آمادہ ہیں، ریڈی ہیں. تو کیا ہم مقصد کربلا کو سمجھ پائے کہ یہ ہے کس لیے؟ ایک امام کو بلا. امام کیوں آئے؟ امام اپنے جد کے دین کو احیاء کرنے آئے. کس کے مقابلے میں آئے؟ ایک نظام کے مقابلے میں آئے. شخص نہیں ہے، صرف پورا نظام ہے، پورا سسٹم ہے. اور وہ سسٹم پینیٹریٹ کر چکا تھا، اتنا گھس چکا تھا کہ 50 سال ہوئے تھے خالی رسول کو گئے اور سب خاموش تھے. یعنی یہ ظلم نہیں ہے کہ ایسا شخص آ جائے ممبر رسول پر جو حلال کو حرام کرے، حرام کو حلال کرے، اور اس کے بعد کہے کہ وہی تو ڈھونگ تھا اور لوگ خاموش ہوں. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دکھ اٹھایا ہے وہ لوگوں سے اٹھایا ہے. خواص تو ہر جگہ موجود تھے، خواص تھے ان کے پاس. عوام جب تک تیار نہیں ہوگی امام نہیں آئے گا، یہ یاد رکھیے گا. لوگ خاموش ہیں. آج پوری دنیا میں فرعونیت کا نظام حاکم ہے، لوگ خاموش ہیں. مگر فرعون کے نظام میں کیا ہے کہ مردوں کو ذبح کرو، عورتوں کو زندہ رکھو، ان کو قبیلوں میں بانٹو، ان کے اوپر حکومت کرو. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج جوان ذبح ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ اب آپ بولیں گے کہاں جنگ لگی مولانا؟ آج جوان کا نفس ذبح ہو رہا ہے. آج جو نظام حاکم ہے وہ یہ آج آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ آپ کے فائدے کے لیے؟ یہ جو آپ فیس بک، انسٹاگرام، سنیپ چیٹ، ٹک ٹاک، یہ سب کیا ہے؟ یہ کس نے بنایا ہے؟ آپ اپنی مرضی سے چیزیں ڈالتے ہیں اس میں. آپ اپنی مرضی کی چیز ڈالیں کتنی لائک ہوتی ہیں، اور ان کی مرضی کی چیزیں ڈالیں پھر دیکھیں کتنی لائکس ہوتی ہیں. آج یہ ٹرینڈنگ پہ لوگوں کو لے کے نہیں جا رہا. آج گھر کی چار دیواری گر نہیں گئی. پہلے حیا اور ادب شرم ہوا کرتی تھی، اب کہاں ہے؟ اب آپ جب چاہیں، جو چاہیں، دل چاہے آپ دیکھ لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نظام کسی اور کا ہے. عزیزان محترم، اب وہ سامنے آ کے آپ سے نہیں لڑے گا، اب اسے آپ کے ذہن قبضے میں چاہیے. وہ آپ کے ذہنوں کو غلام بنا رہا ہے. وہ انسان کو ایسا کر دے کہ یہ صبح فجر کی نماز میں نہ اٹھے. ایک نگاہ نامحرم صدیوں کے فاصلے پہ پھینک دیتی ہے. ایک نگاہ. ایک عالم دین کہتے ہیں ایک نگاہ نامحرم 2000 سال پیچھے پھینک دیتی ہے. ہم تو ویسی مائنس میں. تو کیا چھٹے امام نے کہا کہ یہ جو نگاہ ہوتی ہے یہ شیطان کا تیر ہے جو روح پہ آگے لگتا ہے. اس تیر کے ساتھ ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے، ہم اسے سجدے کریں گے، تو اس نظام سے کون لڑے گا؟ یہ جو ڈرامے آج ہمارے آتے ہیں، ٹی وی میں آ رہے ہیں، نامحرم، محرم، حرام تعلقات، اور ہماری پوری فیملی بیٹھی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، کون اس کے مقابلہ کرے گا؟
کون رائٹر بنے گا, کون ڈائریکٹر بنے گا, کون بچائے گا قوم کو, ان جوانوں کو, ان بچوں کو معصوم, یہ جو بیٹھے ہوئے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں موبائلوں پہ اوپر, کون بچائے گا؟ اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم اپنی زندگی گزارتے رہیں, بس ہم آئیں مجلس چلے جائیں اور بس امام. کہاں امام آئیں گے مجھے آپ بتائیں؟ کیا ہے ہمارے پاس اتنی سیکیورٹی, ہمارا ڈیٹا اتنا انکرپٹڈ ہے, ہماری فضائیں اتنی سیف ہیں کہ ہم امام کو بلائیں اور ان کو پتہ نہ چلے؟ اس نے تو آپ کو ہر چیز دے دی, آپ جہاں چل رہے ہیں, بول رہے ہیں, سن رہے ہیں, سب پتہ ہے اس کو. یہ سسٹم اس کا بنایا ہے. یہ خوش فہمی مت رہیے گا کہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے ہم جیت جائیں گے. نہیں, کبھی بھی جنگ دشمن کے میدان میں نہیں جیتی جاتی. امام حسین نے بھی کربلا خریدی ہے, میدان اپنا لیا, میدان اپنا لیا. کیوں؟ کیونکہ اپنے میدان میں دشمن کو ہرایا جاتا ہے. امام کو کربلا لے کر نہیں آئے, امام نے کربلا بلایا ہے. آؤ, میں 6 مہینے کے بچے سے تمہارے چہرے کے نقاب کو کھینچ لوں گا. خود سمجھنے کی کوشش کریں. کربلا ہر دور کے لیے ہے. آج ڈیجیٹل دور ہے, آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, آج مین اور مشین کمبائن ہو چکا ہے, آج انسان سے آگے نکل گئی ہے مشین. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم کیا بنا رہے ہیں؟ کہاں امام کو اتاریں گے؟ جوان ہیں آپ, سمجھنے کی کوشش کریں, اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. ایک تو اپنے آپس کے اختلافات, پھر شیعہ سنی اختلافات, یہ سب چھوڑیں. اس کا ایک کا انتظار کریں جو کائنات جس کا انتظار کر رہی ہے. اس امام کی طرف بڑھیں, اس امام کو یاد کریں, اس امام کا گریہ کریں.